یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو چینی ہے وہ افغانستان اسمگل نہیں ہوئی، وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. اینڈ ایز یو کین اپریشیٹ وی نیڈ ایوری سنگل ڈالر کمنگ ان ٹو بیلنس آر کرنٹ اکاؤنٹ. چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے پر حکومت کا جواب آ گیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چینی کا سٹاک ملکی ضروریات کے لیے کافی ہے. ایف پی آر نے شوگر ملز کی مانیٹرنگ کا سسٹم شروع کر دیا. اب تک 6 شوگر ملز کو خلاف ورزی پر سیل کیا جا چکا ہے. پہلی بار ہے بارڈر سے چینی اسمگل نہیں ہو رہی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وزراء کی نگرانی میں کمیٹی بنا دی ہے. تمام پاکستانی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے انفلیشن نیچے گئی ہے، باقی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کیے ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز امپروو کیے ہیں، ریمیٹنسز امپروو کی ہیں. انفلیشن اگر دیکھیں ایئر آن ایئر تو وہ 9.5 سال کی کم ترین سطح کے اوپر آئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس پہ بات دنیا کے رہنما کر رہے ہیں. پاکستان اور آئی ایم ایف مشن میں پالیسی مذاکرات. صوبوں سے اخراجات میں کمی اور ٹیکس وصولی بڑھانے کا مطالبہ. صوبوں نے وفد کو زرعی انکم ٹیکس وصولی پلان سے متعلق بریفنگ دی. زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی کر دی گئی. زرعی شعبے میں سالانہ 6 لاکھ روپے آمدنی تک کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک زرعی آمدن پر 15% ٹیکس نافذ ہوگا. آئی ایم ایف کا لائف سٹاک سیکٹر سے مکمل ٹیکس لینے کا مطالبہ. حکومت کا مینوان ساتھ دیتے تو پھر وفاقی حکومت کا حصہ ہوتے. آدھی مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کا فارمولہ ہمیشہ مسترد کیا. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات سب کے سامنے ہیں. ابھی تک مکمل طور پر اعتماد سازی نہیں ہوئی کہ حکومت کا حصہ بنے. صدر نے نئی نہروں پر مثبت انداز میں حکومت کو خبردار کیا. نہروں کے فیصلے سے وفاق پر ایک داغ ہے. صدر نے نفرت اور تقسیم کے بجائے احترام اور اتحاد کی بات کی. جو واقعی پانی کی غیر متنازع رکھنا چاہتے ہیں وہ مناسب جگہ تنقید کریں. مشترکہ مفادات کونسل کا 1 سال سے اجلاس نہیں ہوا. اپوزیشن کی ترجیح عوامی مسائل نہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں نواب یوسف تالپور کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی. آپ ذرا اپنے اس میں رہے نا. آپ جو ہے ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اپنے آپ پہ میرا کریں. میں آپ سے دست بدستہ عرض کرتا ہوں مجھے ڈکٹیٹ نہ کیا. میں آپ بھی ڈکٹیٹ نہیں کریں چیئر کو. سینٹ میں پریزائڈنگ افسر عرفان صدیقی نے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو قرارداد پیش کرنے سے روک دیا. قادس پہ اختلاف اور وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ میں تلخ جملوں کا تبادلہ. آپ اپنے آپے میں رہا کریں، چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں. شبلی فراز کا اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ. آپ بھی اپنے آپ میں رہا کریں، مجھے ڈکٹیٹ نہ کیا کریں. اعظم نذیر تارڑ کا جواب. کہا خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں. ایوان میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کے بڑے بھائی کی وفات پر فاتحہ خوانی. ترکمانستان میں تعینات پاکستانی سفیر کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا. ایسن ویگن لاس اینجلس ایئرپورٹ سے ڈی پورٹ. پاکستانی سفیر نجی دورے پر لاس اینجلس گئے. ذرائع کے مطابق امریکی امیگریشن حکام نے پاکستانی سفیر کو امریکہ میں تعیناتی کے دوران انتظامی بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات پر روکا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سفیر کا دورہ نجی نوعیت کا تھا. وزارت خارجہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سفری پابندی کا حکم نامہ آج جاری ہونے کا امکان. امریکی سفری پابندی میں ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، عراق، ایران، لبنان شامل ہو سکتے ہیں. لیبیا، فلسطین، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن میں بھی سفری پابندی والے ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں. کیوبا، وینزویلا اور ہیٹی بھی امریکی سفری پابندیاں لگا سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں بھی کچھ ممالک پر سفری پابندیاں لگائی تھیں. جب سپریم کورٹ بیٹھ جائے تو پھر وہ مکمل انصاف کا اختیار بھی استعمال کر سکتی ہے. ملٹری کورٹس میں سویلینز ٹرائل کیس کی سماعت میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. بولے سپریم کورٹ کا کسی پارٹی کے دلال پر انحصار لازمی نہیں ہوتا. استفسار کیا آرمی ایکٹ میں درج جرائم اگر سویلینز کریں تو کیا ہوگا. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب الجواب دلائل میں کہا
سلمان اکرم راجہ اور عزیر بھنڈاری نے اپنے دلائل میں ایف پی ایل ای کیس پر بات کی. جس طرح دلائل میں بیان کیے ویسے نہیں کیے جا سکتے. سپریم کورٹ آئینی بینچ نے سپر ٹیکس کی جمع رقم کا حساب پوچھ لیا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے. ایک بار کے لیے نافذ سپر ٹیکس کیا قیامت تک چلے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا. کوئی حساب ہے سپر ٹیکس میں کتنی رقم اکٹھی ہوئی؟ کمپنیز کے وکیل مخدوم علی خان نے بتایا سپر لیوی ٹیکس کا مقصد آپریشن ضرب عضب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دیا گیا. وزیر خزانہ کی کسی تقریر میں سپر ٹیکس کی ریکوری اور خرچ کا نہیں بتایا گیا. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا متاثرہ علاقوں کی آبادکاری کا کوئی PC-1 تیار ہوا؟ ایف بی آر کے وکیل رضا ربانی نے دلائل دیے دہشت گردی کے خلاف جنگ مسلسل عمل ہے. متاثرین دہشت گردی کے خاتمے کے نتیجے میں بے گھر ہوئے تھے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ کل پھر سماعت کرے گا. غیر قانونی مقیم تارکین وطن اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی. حکومت نے واضح کر دیا کہ پاکستان چھوڑنے کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی. یقین دہانی کرائی گئی انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل. غیر ملکیوں کو پاکستان میں رہنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے. سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے پر پوچھ گچھ. PTI کے 25 رہنماؤں کی JIT میں پیشی. پیکا ایکٹ کے تحت قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تفتیش. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور عباس پپی، عالیہ حمزہ، فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم، اسد کیسر اور دیگر شامل. بانی PTI کا 9 مئی کے 8 مقدمات کی جلد سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. سپریم کورٹ میں 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر سماعت عید کے بعد تک ملتوی. یہ 190 ملین پاؤنڈ خرچ ہوں گے. پاکستان کے اندر اس طرح کا ادارہ پہلے کبھی نہیں بنا تھا، اور جس طرح ہم نے طے کیا ہے کہ اپلائیڈ سائنسز میں ہم یہ ادارہ قائم کریں، جو اس کا نام ہوگا دانش یونیورسٹی. اس قوم کے درخشندہ ستارے جو ہیں بچے اور بچیاں، وہ ایک بہترین تعلیم حاصل کر سکیں. وزیر اعظم کا دانش اسکولوں کے بعد دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان. اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دانش یونیورسٹی کو ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو دنیا میں نام پیدا کرے گی. ادارہ نوجوان نسل کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا. دنیا کے بہترین اسکالرز اور ماہرین کو دانش یونیورسٹی میں مدعو کیا جائے گا. منصوبے کا تخمینہ 190 ملین پاؤنڈ ہے. رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان اور عوام کا ہے. حکومت جس طرح چاہے عوامی بہبود کے لیے استعمال کر سکتی ہے. نیو اسپتال لاہور میں غلط انجیکشن سے اموات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر عمل نہ ہو سکا. محکمہ صحت نے گزشتہ رات تحقیقاتی رپورٹ مکمل کرنے کے باوجود پیش نہیں کی. رپورٹ پیش ہونے سے پہلے ہی نرسز اور ڈاکٹرز نے احتجاج کی کال دے دی. ینگ نرسنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ہر بار ملبہ نرسوں پر ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ دوائی فارماسسٹ کی ہدایت پر استعمال کی جاتی ہے. صدر YDA شعیب نیازی نے کہا ادویات کو سینٹرل پرچیز کے تحت خریدا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے واقعے کی انکوائری کرانے کی اپیل. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں جلد ہی رپورٹ کے نتائج عوام کے سامنے ہوں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دوسرے روز بھی مندی. 100 انڈیکس میں 178 پوائنٹس کی مندی. 1,14,177 کی سطح پر بند. انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا 280 روپے میں فروخت. سعودی عرب کی ثالثی میں روس یوکرین جنگ بندی پر مذاکرات. یوکرینی صدر زیلنسکی اور امریکی وزیر خارجہ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں. سعودی ولی عہد کا روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششیں کامیاب بنانے پر زور. امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹس بھی بات چیت میں شریک. یوکرین کا ماسکو پر بڑا حملہ. 337 ڈرون داغے، 1 شخص ہلاک. ماسکو ایئرپورٹ بند، میٹرو ٹرین معطل. 7 اپارٹمنٹس کو بھی نقصان پہنچا. کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم اگلے 3 روز میں حلف اٹھا لیں گے.
मार्क कार्नी की वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार और मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। मार्क कार्नी का कहना है अभी हमारे लिए मुश्किल वक्त है, कैनेडियन अवाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ट्रम्प के आयद करदा टैरिफ पर ओहदा संभालने के बाद बात करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क कार्नी 13 या 14 मार्च को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बर्फबारी, ज़मीनी राबता मुनक़ता, बिजली गायब, मवासलात निज़ाम दरहम बरहम, कई मकामात पर 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बालाई नीलम में इम्तिहानात मुलतवी, स्कर्दू में खराब मौसम की वजह से PIA का तैयारा लैंड न कर सका। बालाई इलाकों में मौसम सर्द, काला में पारा नुक्ता-इन जमात से गिर गया। चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड और बुनेर में अर्श के साथ बर्फबारी का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सवाबी, चारसद्दा, नौशहरा और खैबर में मतला बरालूद। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादलों की आंख मचोली। चाकी, कोयटा, जोब, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में बारिश मुतवक्के। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान।